بہت سارے مفکرین، سائنٹسٹ، سائنسی تحقیق کے بعد جب انہیں قرآن مجید دیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید پر غور کیا. قرآن مجید پر غور کرنے سے نتیجہ کیا نکلا کہ رب کائنات جل وعلا نے ان کو وہ حقائق عطا فرمایا کہ وہ اس بات پر جو ہے وہ توجہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ جس چیز کو طویل عرصہ کی تحقیق کے بعد ہم نے پایا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں 14 سال پہلے بیان فرما دیا. یقیناً یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ کلام الہی ہے. ٹھیک ہے نا. کراچی کے اندر باقاعدہ ایسا ہوا، ایک سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ گائنی کے سائنٹسٹ تھے، گائنی کے لحاظ سے خواتین کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے ان کو قرآن مجید دیا گیا. انہوں نے قرآن مجید میں وہ اسی بات پہ تحقیق کر رہے تھے کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ مطلقہ عورت جو ہے اس کی عدت 3 ماہ ہے، ایسا کیوں ہے، بس اس پہ تحقیق کر رہے تھے. تو اس کو قرآن دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جس چیز کے لیے میں نے طویل عرصہ لگایا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک جملے میں بیان فرما رہا ہے، اس کلام کے اندر بیان کیا گیا. وہ اس بات پر جو ہے وہ توجہ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ یقیناً یہی وہ کلام ہے جو کہ رب ذوالجلال کا ہے، اور پھر وہ ایمان لے گا. صرف اس پر وہ ایمان لے آتا. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی یعنی کہ مختلف جہتوں سے قرآن کلام کرتا ہے. 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. تو قرآن مجید کا یہ حصہ پڑھا ایک ایسے فرد نے جو کہ غوطہ خور تھا. غوطہ خور سمندروں میں غوطہ خوری کرتے ہیں، ماہر مشاق غوطہ خور جو تھے، اس نے پڑھا. اب اس نے یہ دیکھا کہ سمندر کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں جب پانی کی لہر چلتی ہے نا تو ہر لہر کے نیچے روشنی، پھر اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا. یہ کیفیت قرآن میں. اب اس نے سمندر میں دیکھا ہوا تھا اور طویل محنت کے بعد اس نے دیکھا ہوا، اور جب اس نے قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ آیت موجود ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اس میں اندھیرا ہے اب، اور اس میں ہر لہر کے بعد، ہر موج کے بعد ایک روشنی کی کیفیت موجود ہے، اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے. اس کیفیت کو پڑھنے کے بعد وہ بندہ قرآن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ چیزیں کیا ہے کہ عجائبات قرآن، عجائبات قدرت، عجائبات فطرت کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید جو ہے جو کہ ان سارے عجائبات کا ایک مجموعہ ہے، اس کو تو دیکھا جائے. اب ایک بندہ یہ بات وہ تسلیم کر رہا ہے کہ کائنات میں بہت کچھ ہے، لیکن قرآن جو خود بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ قرآن جو کائنات میں ہے وہ سارے کا سارا اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے. جب اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی ہے جس نے اپنے اس کلام میں یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور وہ کون ہے، اور فکر کرنے سے وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ